ہندوستان میں غریب نواز آیا ہے، ہندوستان کی زمین میں اسلام کا جھنڈا لہرانے میں غریب نواز نے لوٹا کو حکم دیا، جاؤ یہ لوٹا آنا ساگر کا پانی اسی میں لاؤ۔ یہی تھا علم تصوف۔ یہ دنیا کی زمین میں لوگوں کا نظر نہیں آتا ہے، یہ مصطفیٰ کی نواسہ کی ذریعہ غریب نواز نے ہندوستان کو ہلایا۔ یہاں آؤ، قطبدیہ کی زمین میں اللہ کی ولی نے یہاں ہزاروں کرامت کے ساتھ دین اسلام کا مضبوط کیا۔ وہابیوں کا سنی منایا ہے، وہابیوں نے حملہ کیا، حضرت نے پکڑ کے میلاد پڑھوایا۔ یہ ولیوں کا کام ہوتا ہے، ایک بار جہاں کہہ دے جس کو وہ چیئرمین بن جاتا ہے، ایک بار جس سے کہہ دے وہ ایم پی بن جاتا ہے، ایک بار جس سے کہہ دے وہ فقیر بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ولی ہے اس کا زبان بھی میں بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بھی میں بن جاتا ہوں، اس کا ہر حرکت میں بن جاتا ہوں۔ بلیے سبحان اللہ۔ اور ولایت کس کو کہتا ہے؟ ولایت جس طریقہ سے پھیلا ہے اسی کا نام علم تصوف ہے۔ تصوف کا سمجھنا بڑی حیران کا بات ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں تصوف تو لمبا جبہ پہن لیا، پگڑی پہن لیا تو یہ تصوف کا صوفی ہے۔ نہیں، تصوف کا صوفی بننے کے لیے پہلے اپنے اندر سے دل سے تکبر اور نفرت کو دور کرنا ہوگا، کسی نہ کسی ولی کا نقش قدم پر چلنا ہوگا، کسی نہ کسی طریقہ اور فضیلت میں تمہارا دامن ہونا ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے وابستہ ہونے کے بعد تصوف تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب تمہاری اندر تصوف ہوگا تب تم سمجھ پاؤ گے کہ مصطفیٰ کیا ہے، کیا غوث پاک کیا ہے، صدیق اکبر کیا ہے، عمر فاروق کیا ہے، عثمان غنی کیا ہے، مولا علی کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا سمجھنے کے لیے علم تصوف کا ضرورت ہے، اور وہ صرف ولیوں کا بارگاہ سے ملتا ہے، کسی بونڈو ملا سے نہیں ملتا۔ لك المصطفى وحبيبك المرتضى وعلى آله ذوي الصدق والصفا خلفاء السعدات أبو بكر الصديق الأكبر عمر الفاروق الأعظم عثمان الغني ذي النورين حضرت علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وسته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وإمام الطريقته سيدنا عبد القادر غوث الورى وسراج أمته سيدنا إمام أبو حنيفة إمام الأئمة والهدى ومجدد دينه وملته مرشدنا أحمد رضا ما جاء لردد مخالف السنة شاء عبد المالك الكتب عليه الرحمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا آگے والا پیچھے والا کھڑا ہے، بیٹھنے والا سونے والا، علماء ملا کر سب لوگ زور زور سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ وہ رات ہے آج
سارے راتوں سے افضل جس رات کا نام معراج مصطفیٰ ہے، جس رات میں آقا نامدار کو خدا رب ذوالجلال نے اپنی عرش محلہ پر دعوت دیا ہے، اللہ کی رسول لامکان تک پہنچا ہے، میرے رب سے دیدار کیا ہے، اسی رات پہ سیدی عبد المالک شاہ علیہ الرحمہ کی چاندوا کے نیچے آپ لوگوں کو بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوا ہے۔ یہاں سے درود پڑھے تو مصطفیٰ مدینہ سے سنے، وہ خوش قسمت امتی جور جور سے پڑھو اللہم وعلى علی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہم وعلی علی ہے محمد روز محاشر میں ساتھی بنا لینا مجھے، اپنے دامن رحمت میں چھپا لینا مجھے، اللہم وعلی آلِ سیدنا، امتوں میں بے نوا مجھ سے آور کوئی نہیں، شرم سارم اپنی دامن میں چھپا لینا مجھے، اللہم وعلی آلِ بلا لے روضہ پہ اپنا اخذنا یا رسول اللہ، چمک اٹھے مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ، اللہم وعلی آلِ الحمدللہ۔ آج کی اس نورانی، ایمانی، روحانی علاج کا جلسہ ولی کل سمراٹ مجدد آخر الزماں ختم الاولیاء غوث مختار حضرت علامہ شاہ عبد المالک القطوبی قطب عالم میزنام غوث پاک سیدنا عبد القادر زیلانی غوث اعظم میزنام قطب عالم احمد رضا خان میزنام، ان کی 23ویں سالانہ جلسہ عرس محفل 2 دن بیاپی محفل آج چٹگرام کی کتب شریف دربار کتب دیا، جو ایک دیپ میں اس منظر مجھے دیکھ کے بڑی خوشی لگا۔ میں نے اپنا زندگی کا پہلی مرتبہ ایسا دیپ میں سفر کیا۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے آنڈمان نکوبار، اور یہاں بنگلہ دیش میں اس جگہ کا نام ہے کتب دیا۔ اس جگہ جن کا نام سے آباد ہے وہ اللہ کی زندہ ولی مزار پہ زندہ سوئے ہوئے۔ کوئی اگر گستاخی کرو یہاں ہلاؤ گے اپنی زبان اپنی دل تو مرو گے، یاد رکھنا
ولی مرتے نہیں کون کہتا ہے مومن مر گیا، وہ مرے نہیں قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا۔ مومن کبھی مرتے نہیں ہے، مومن کا موت نہیں آتا ہے، مومن صرف چند وقت کے لیے رب ذوالجلال رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس بات پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کی ولی کا موت اللہ ایسا نہیں دیتا ہے جیسے ہزار گستاخ پڑے ہوئے مرتا ہے، ویسے ولی مرتے نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کن کن کو سمجھ میں آ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے دکھائیے۔ پورا بنگلہ دیش ہی تو پہلے پاکستان کا حصہ تھا، تو اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ، ہاں؟ یہ تمام اولیاء کا نظریہ ہے۔ آج کی اس محفل کی محترم صدر محفل شاہزادہ غوث مختار الحاظ علامہ شاہ ذل الکریم مالکی القطوبی مد ذلہ العالی بارک اللہ فی حیاتی حضرت تشریف فرما ہے۔ حضرت کی محبت اپنی والد غرامی سے جو اجازت ملا ہے اسی کا مطابق میں نالائق گنہگار کو دعوت دیا، اور میں بھی اس بات پر عمل کرتے ہوئے سفر کر کے یہاں تک آیا۔ اللہ پاک رب العزت الجلال کی دی ہوئی توفیق سے اور بہت ساری علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اور سب سے پہلے میرے پیارے بھائی حضرت مولانا مفتی ریحان الاسلام القادری، جن کا ساتھ جو میرا رفیق سفر تھا، الحمدللہ بڑی اخلاق والا بندہ ہے، اللہ ان کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اور دربار کی جتنا سجاد نشین سب کا نام تو میں نہیں جانتا ہوں، جملہ سب کی خدمت پہ اور تمام حاضران مجلس کی خدمت پہ میں گناہگار کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تصوف، تصوف اس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک انسین علم ہے جس کو دیکھا نہیں جاتا ہے، جس کو کتاب کے اندر پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ علم ایسے حاصل کرنا پڑتا ہے، کسی ولی کا قدموں کو چاٹنا پڑتا ہے، کسی کا خدمت کرنا پڑتا ہے۔ غوث پاک سے پوچھو کیا ہے علم تصوف، تب غوث پاک کہیں گے مجھے جو علم تصوف ملا ہے، سب سے پہلے نفسانیت کو دور کرو اور سارے دنیا کی مخلوق کو، اللہ کی پیدا کیے ہوئے مخلوق کو تم اپنے محبت کے ساتھ ان سے رشتہ جڑو، اور مصطفیٰ جان رحمت کی باطنی ایمان سے رسول کریم کو اپنا سمجھو۔ جو منافقین نے آج کا یہ رات معراج کا رات ہے، اسی رات میں اسلام کو دو حصہ میں تفصیل کیا گیا ہے۔ ایک جس نے مصطفیٰ کا معراج کا انکار کیا ہے وہ کفار مشرکین میں شمار ہے۔ ایک مصطفیٰ کا معراج کو مانا ہے تو صدیق عمر ہے، ایک جس نے نہیں مانا وہ ابو جہل عتبہ شیبہ ہے۔ یہ تصوف کا معاملہ ہے، جتنا دنیا کی زمین میں مسلمان ہے یہ علم تصوف سے پھیلی ہوئی اسلام ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا ڈنڈا تلوار سے نہیں پھیلا۔ ہندوستان میں غریب نواز آیا ہے، ہندوستان کی زمین میں اسلام کا جھنڈا لہرانے میں غریب نواز نے لوٹا کو حکم دیا، جاؤ یہ لوٹا آنا ساگر کا پانی اسی میں لاؤ۔ یہی تھا علم تصوف۔ یہ دنیا کی زمین میں لوگوں کا نظر نہیں آتا ہے، یہ مصطفیٰ کی نواسہ کی ذریعہ غریب نواز نے ہندوستان کو ہلایا۔ یہاں آؤ، قطبیہ کی زمین میں اللہ کی ولی نے یہاں ہزاروں کرامت کے ساتھ دین اسلام کا مضبوط کیا۔ وہابیوں کا سنی منایا ہے، وہابیوں نے حملہ کیا، حضرت نے پکڑ کے میلاد پڑھوایا۔ یہ ولیوں کا کام ہوتا ہے، ایک بار جہاں کہہ دے جس کو وہ چیئرمین بن جاتا ہے، ایک بار جس سے کہہ دے وہ ایم پی بن جاتا ہے، ایک بار جس سے کہہ دے وہ فقیر بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ولی ہے اس کا زبان بھی میں بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بھی میں بن جاتا ہوں، اس کا ہر حرکت میں بن جاتا ہوں۔ بلیے سبحان اللہ۔
اور ولایت کس کو کہتا ہے؟ ولایت جس طریقہ سے پھیلا ہے اسی کا نام علم تصوف ہے۔ تصوف کا سمجھنا بڑی حیران کا بات ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں تصوف تو لمبا جبہ پہن لیا، پگڑی پہن لیا تو یہ تصوف کا صوفی ہے۔ نہیں نہیں، تصوف کا صوفی بننے کے لیے پہلے اپنے اندر سے دل سے تکبر اور نفرت کو دور کرنا ہوگا، کسی نہ کسی ولی کا نقش قدم پر چلنا ہوگا، کسی نہ کسی طریقہ اور فضیلت میں تمہارا دامن ہونا ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے وابستہ ہونے کے بعد تصوف تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب تمہاری اندر تصوف ہوگا تب تم سمجھ پاؤ گے کہ مصطفیٰ کیا ہے، کیا غوث پاک کیا ہے، صدیق اکبر کیا ہے، عمر فاروق کیا ہے، عثمان غنی کیا ہے، مولا علی کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا سمجھنے کے لیے علم تصوف کا ضرورت ہے، اور وہ صرف ولیوں کا بارگاہ سے ملتا ہے، کسی بونڈو ملا سے نہیں ملتا۔ تصوف کا بغیر انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے صرف اس کا اندر دم ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے اس موبائل ہے، اس کے اندر سم کارڈ نہیں تو ٹیلی فون نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے اگر مولوی ہے، اگر مسلمان ہے، سنی ہے، وہ تصوف کو عزت نہیں کرتا، علم تصوف حاصل نہیں کیا تو انسان ہو کے بھی بیکار ہے، یہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ جیسے موبائل میں سیم نہیں تو فون نہیں کر سکتا، ویسے ہی انسان اگر علم تصوف اولیاء کو نہ سمجھ پایا تو اس کا زندگی بھی بیکار ہے۔ دنیا ایسے جگہ پر آ گیا ہے، آج بونڈو پیر لمبا بال رکھتا ہے، لال دھوتی پہن لیتا ہے، دربار کے اڈا پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ہک ہک ہک، بلکہ ذکر مارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی تو سب سے بڑا صوفی شمراٹ ہوں۔ لیکن سمجھو اس طرح بنڈامی نہیں چلتا۔ تصوف، بزرگ، صوفی، ان تمام چیزوں کو ملنے سے پہلے اس بندہ پر شریعت یا حقیقت ہے یا نہیں دیکھا جائے۔ اس کے اندر اگر شریعت کا کوئی بھی ذرہ سا چیزیں نظر نہیں آئے تو سمجھو وہ اسلام میں سب سے بڑا دھوکہ باز ہے، سب سے بڑا خطرناک کرونا وائرس جیسا ہے۔ اس نے طریقت کا نام پہ بزنس کھول کے رکھا ہے، کوئی صحابی کا گستاخی کرتا ہے، تصوف کو سمجھ نہیں پایا، تبھی تو نبی کا صحابی پر حملہ کر رہا ہے۔ ایک طرف صدیق اکبر ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، ایک طرف مولا علی کو رکھ دیا گیا اور مولا علی کا محبت میں آ کر صدیق کو گالی دیا جا رہا ہے، عثمان غنی کو گالی دیا جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ایک ایک کر کے 10 کا نام جنت اعلان کر دیا، عشر مبشرہ۔ آپ لوگ نام سنے ہیں نا، 10 آدمی جنتی ہے، رسول اللہ نے اعلان کیا، برحق ہے وہ۔ سمجھ میں آیا نا؟ کیوں کیا؟ مصطفیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ سارے صحابی نبی جنتی، اس میں سب کا نام کیوں نہیں لیا؟ جملہ ان 10 کا نام لینے کا معاملہ تو کچھ ہوگا نا۔ میرے مصطفیٰ کا علم غیب یہ دیکھ رہا تھا کہ 1400 سال کے بعد شیعہ نکلیں گے، صدیق اکبر کو کافر منافق کہیں گے، اس لیے میں نے صدیق سے لے کر جتنا لوگوں کا اوپر ان تمام الزامات لگانے والا ہے سب کو مصطفیٰ نے جنتی اعلان کر دیا۔ اور یہ بھی معلوم تھا کہ کچھ لوگ اہل بیت کا گستاخی کریں گے، اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسن و حسین جنتی نہیں، صرف جنت کی سردار ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت سے ہمیں وہ تعلقات ہے، آج بھی نبی اگر مدینہ میں ہے، ہم یہاں ہیں تو جب یا رسول اللہ کہہ کر ہم پکارتے ہیں، قسم اللہ کی رب العزت الجلال کی قسم، میرے مدد فرمانے میں میرے مصطفیٰ ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں نے اپنے مصطفیٰ کو دل سے محبت کیا، مصطفیٰ نے مجھے اپنے غلام بنایا۔ یہ دربار حق دربار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بنگلہ دیش میں کئی ساری علماء ہیں،
کئی ساری پیر مشائخ ہیں نا، ہیں، لیکن بہت کم علماء تو میں نے دیکھا نہیں، بہت کم بنگلہ دیش کا پارلیمنٹ میں علماء تو ہے ہی نہیں۔ ظاہر سی بات علماء ہونا چاہیے، ہر دیش کا پارلیمنٹ میں علماء کو چین چین کا بھیجنا چاہیے۔ آپ لوگ اگر اس قطبیہ کی زمین سے کسی ایک شہزادہ کو، میرے پیارے ذل الکریم صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی کو اگر ووٹ ڈال کر یہاں سے پارلیمنٹ بھیجیں گے تو فائدہ ہوگا نا۔ آپ لوگ ووٹ ڈالیں گے ان کو اگلی چناؤ میں، اگلی الیکشن میں ڈالیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ نامینیشن داخل کیجئے، آپ ایم پی بنیے۔ ضرورت ہے اہل سنت کو، آپ جیسے رہبر کی ضرورت ہے۔ آج طریقت کا نام پہ بنڈامی کر رہے، دین اسلام کو سنسد میں بیچ کر کھا رہے۔ یہ صرف بنگلہ دیش کا قصہ نہیں ہے، بر صغیر میں ہماری ہندوستان سے لے کر پاکستان، سری لنکا، اب جائیے بر صغیر ہر دیش میں ایسا ہے جہاں سنی علماء کو عزت نہیں کیا جاتا ہے، وہاں کا حالت یہ ہے۔ میں تو امید کرتا ہوں بنگلہ دیش کی سنی اتنا ہے، اگر چاہے تو ایسا 10 ایم پی اندر بیچ سکتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ آپ لوگ مدد کریں گے نا الیکشن کا ٹائم پہ؟ میں تو درخواست رکھ دیا، کون کن کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ کہیے۔ یاد رکھنا حضرت کو ایم پی اگلی الیکشن میں بنانا ہے۔ اگلے سال یہاں جب آؤں گا تو حضرت کا ساتھ کم سے کم سکورٹ رہنا چاہیے، ضرورت ہے نا۔ میں دل سے کہتا ہوں، اور یہاں نہیں، آپ لوگوں کا دربار پہ نہیں، میں تو سیدی مرشدی امام الاولیاء شاہ عبد المالک شاہ قطوبی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں درخواست کر کے جا رہا ہوں۔ میں ہندوستان سے آیا ہوں، غریب نواز کی دیش کا گادا ہوں، بس میرے یہ آرزو ہے کہ آپ کی ایک اولاد کو ایم پی بنائیے بنگلہ دیش میں۔ آپ نے ہر قسم کا لوگوں کو ایم پی اور چیئرمین بنایا۔ ہماری یہ درخواست ہے آپ کی بارگاہ میں کہ آپ کی نظر والا، آپ کی چاہنے والا، آپ کی نائب کو بنائیے، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ اس زمانہ میں آپ تے نہیں ضرورت تھا، ابھی ضرورت پڑ گیا تو ہم مانگتے ہیں تجھ سے اہل سنت کی مدد کے لیے بنا دیجئے ان کو ایم پی۔ بولیے آمین، بولیے۔ ہم یہاں سے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں نا، ہر کسی کا تو دل میں یہی ارادہ ہے نا کہ ہم زندگی میں ایک بار مدینہ چلے جائیں۔ ہاں، مدینہ میں ہم جائیں گے، ہر کسی کے تمنا ہے مدینہ جانے کا۔ کن کن کا ہے؟ سب کا ہے؟ میں لبیک کہوں گا، آپ لوگ کو کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا؟ یا رسول اللہ۔ میں دو بار لبیک لبیک کہوں گا، آپ لوگ چلا چلا کر کہیے گا یا رسول اللہ، کہیں گے نا؟ پیچھے والا کمزور نہیں ہو تو میں اس سال حج جا کے مدینہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا، آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کہیے گا۔ ہم یہاں اگر یا رسول اللہ کہیں گے، معراج کی رات میں اسی وقت میں مسجد الاقصیٰ سے میرے مصطفیٰ کو عرش کی طرف سفر کروایا گیا ہے۔ علم سائنس کہتا ہے کہ دنیا کی زمین میں جو فلائٹ ہیلی کاپٹر بنا ہے وہ کیسے بنی ہے۔ اگر آپ اسی طرف اسی موقع پر آپ نے نظر ڈالا ہے تو یہ سمجھ میں آئے گا، براق کو بلایا گیا، رفرف کو بلایا گیا، ایک دوسرے سے دوسری جگہ تک، مختلف جگہ تک سفر ہوا۔ اللہ کی رسول کا اس وقت کو متاثر کرتے ہوئے سائنسدانوں نے فلائٹ کا تعمیر کیا، فلائٹ کو بنایا۔ وہ کیسا؟ رفرف کو نقل کرتے ہوئے فلائٹ کو بنایا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا جو سینہ ساق ہوا اسی کا نظر کرتے ہوئے دنیا کے سائنسدانوں نے آپریشن تھیٹر میں آپریشن کرنے کا، تعمیر آپریشن کرنے کا علم حاصل کیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا مودو جو ہوتا ہے نا، مودو سمجھ میں آیا؟ مودو کیا کہتا ہے؟ ہمارے بھاشا میں شہد کہتے ہیں، آپ کا بھاشا میں مودو، بڑے میٹھا ہوتا ہے نا شہد۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ شفا ہے، اور وہ شفا ہے مصطفیٰ نے فرمایا اس میں موت کا بعد اور باقی سارے بیماروں کا شفا ہے۔
سائنس بھی آج ریسرچ کر کر یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے، دوسرے کسی چیز میں دنیا میں یہ وٹامن نہیں پایا جاتا ہے، جس میں قرآن کہہ دیا کہ وہ شفا ہے، تو سائنس بھی مجبور ہے قرآن کا بات پر عمل کرنا۔ آج سمجھو دنیا کے لوگوں نے صوفیزم کو سمجھا ہے کہ یہ مزار پجاری ہے، لوگ آسانی سے کہہ دیتا ہے، لیکن ہم مزار پوجا نہیں کرتے ہیں۔ جہاں مزار ہے وہاں زیارت کیا جاتا ہے، جہاں ہم سجدہ اسی کو کرتا ہے جس کو نہیں دیکھا جاتا ہے، جس کو ہم جس کا زیارت کرتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں ان کا زیارت کرتے ہیں، جن کو نہیں دیکھتے ان کا عبادت کرتے ہیں۔ ولی اللہ کو ہم نہیں دیکھتے تو ان کا عبادت کرتے، اور دنیا میں جو ولی کو ہم زیارت کرتے ہیں نا، ان کو دیکھتے ہیں بلکہ ان کی عبادت نہیں بلکہ ان کا زیارت کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مخلوق میرے رب کا ہے، ان کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ ولی کا مزار پہ تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی عقیدہ ہے۔ امام اہل سنت مجدد الدین ملت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فتاوی الردویہ الاطعام النبویہ لکھا ہے، اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مسلمان سنی جب قبرستان میں جائے، اللہ کی ولی کی مزار پر جائے، تو مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو جائے۔ کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ۔ وہاں کھڑ کے فاتحہ پڑھے، درود پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے، ان کا وسیلہ لے کر دعا کرے، مگر وہاں سجدہ کرنا بالکل حرام ہے، مانا۔ ہم مزار پجاری نہیں ہے۔ جو کہتا ہے مزار پجاری وہی تو اصلی پجاری ہے، کیونکہ اس کے باپ دادا کسی نہ کسی مندر میں پوجا کرتا تھا۔ آج تبلیغ کرنے نکلتے ہیں، میں کہتا ہوں مبارک ہو، کرو، جاؤ کسی مندر پر جا کے کرو، جاؤ کسی گرجا پر جا کے کرو۔ تبلیغ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں اسلام نہیں ہے، جہاں لوگ مشرک ہے، جہاں شرک کیا جا رہا ہے، وہاں جا کے کرو۔ نہیں، وہاں نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کرو گے؟ نہیں، جو رسول اللہ نے کیا وہی کریں گے۔ بے ادب کہیں کہ ارے رسول نے تو معراج کیا، تو وہ کر کے دکھا۔ رسول نے معراج کیا، وہ تو کر کے دکھا۔ رسول نے اپنی سارے جائیداد، سارے حق اپنی بیٹی کا اولاد کو دیا، تو نے دے کے دکھا۔ نہیں دے سکتا نا، تو یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تلبیک ہے، تلبیک۔ میں کسی کو چھوٹا نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا محمد الیاس اور ان کے دینی دعوت ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا، اللہ کی قسم میں نے یہ تنظیم دین اسلام کی کام کے لیے نہیں ہے، تحریک صلاۃ اور تحریک جماعت کے لیے نہیں بنایا، یہ صرف میں اپنا پرچار کے لیے بنایا ہوں۔ یہ سب ڈاما دھماکہ ڈھنگ ڈھولانگ ہے، سمجھے نا؟ یہ اسلام سنگل، اسلام ڈیوائیڈڈ بائی 73، آخری موقع پر تحترق من امتی 73 کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ سارے اسلام آخری وقت میں 70 پر 3 فرقہ میں بڑھ جائیں گے، اس میں سے صرف الا ملۃ واحدہ، جو ایک جماعت جنت میں جائیں گے، اسی جماعت جنتی کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت۔ آپ کی مسجد کا امام جب نماز پڑھاتا ہے مغرب میں، آپ کی مسجد کا امام جب نماز پڑھاتا ہے مغرب میں، وہاں وہ امام صاحب کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ وہاں امام صاحب نماز میں جب کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر بول کے، اس کے بعد وہاں نماز میں کھڑ کے امام صاحب کہتا ہے اہل سنت والجماعت زندہ باد، پھر کہتا ہے اللہ اکبر۔ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی نہیں سنا۔ تو امام صاحب تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کا اور ایک نام ہے اہل السنت والجماعت۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ آپ لوگوں نے نہیں مانا ہوگا یہ بات۔ ہم سنی جو کہتے ہیں نا، جو قرآن حدیث سے کہتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم دنیا کی زمین میں جتنا چیلنج کرنے والا ہے، جتنا مخالفان دین اسلام، مخالفان اہل سنت ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاؤ اور دو جگہ پہ دو کڑائی رکھو، کڑائی سمجھ میں آیا؟ کڑائی سمجھ میں آیا خلا؟ کڑائی میں تیل ڈالو جو شریشہ کا تیل ہے، بڑی گرم ہونے کے بعد جب اگلنے لگا، جب گرم ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اوپر سے یہ نکلنا شروع ہوتا ہے نا ہوا،
बताश निकलता है ना, कोता बोलेन, हाँ, तो वहां जब निकलता है इतना गर्म हो जाता है, मुर्गी का गोश्त अगर डाल दिया जाए कबाब बन जाता है। कच्चा गोश्त डाल दिया तो वह कबाब में तब्दील हो गया। मैं चैलेंज कर रहा हूं तमाम दुनिया की मुखालिफान अहले सुन्नत को, आओ दो जगह पे खड़ाई रख लो, तेल गरम करो, एक जगह पे मैं गिर जाऊंगा, तुम एक जगह पे गिरो, मेरा दावा यह रहेगा कि अहले सुन्नत वल जमात हक पर है, और तुम्हारा दावा होगा ये अहले सुन्नत वल जमात माजार पुजारी है। समझ में आया आप लोगों को? एक कड़ाईर मध्य आमी पड़बो, अन्य कड़ाई अपनी पड़ेन, আমার হাতে থাকবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হক বলে आवाज तो लेगा, हम आवाज उठाएगा। समझे? বুঝতেছেন? अहले सुन्नत हक बोलबो, इसी अहले सुन्नत का नाम लेते हुए मैं उसी कड़ाई का अंदर जाऊंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो एक में गिरो, तब पता चलेगा बाबा कितना हक है और कितना बातिल है। जो बातिल है वो कबाब बनेगा, जो हक है उसको मुस्तफ़ा बचाएगा। वो मुस्तफ़ा को अल्लाह ने वो ताकत दिया है, वो क़ुव्वत अता फरमाया है, चाहे तो मुस्तफ़ा बचा सकता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कमज़ोर नबी मत समझो, सारे नबियों में अच्छा नबी जो है वो मेरे नबी है। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिससे उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिससे उस ऊंचा से ऊंचा हमारा नबी। नबी का शान दुनिया में झूठा नहीं कर सकता है, क्योंकि आज समझिए आपका ज़बान बांग्ला है, मेरा ज़बान हिंदी है, और किसी का ज़बान दूसरा कुछ है, लेकिन नबी का बात जब आता है या नबी सलाम अलैका जब कहता है, कोई केरला वाला हो, मेरा कर्नाटक वाला हो, तमिलनाडु वाला हो, या बांग्लादेश चट्टग्राम वाला हो, सीलट वाला हो, सब खड़ कर कहता है या नबी सलाम अलैका। हमें कोई फ़र्क नहीं है भाषा समझे या ना समझे, लेकिन नबी का इश्क तो समझ में आता है ना। जब मेरे भाई ये नात का क्या नाम है आपका, राशिद चटगामी नात पढ़ रहा था, मुझे इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, मेरा खून गर्म हो गया, क्योंकि रसूल का वह कलाम है। दूसरे मुकर्रिर, बहुत सारे मुकर्रिर बेजार हो जाते हैं, मुझे बैठा कर नात पढ़ा रहा है, मैं तो बहुत दूर से आया, वल्लाही मुझे इतना अच्छा लगा, और कुछ देर पढ़ता तो मैं बैठकर सुनता था। तो ऐसे चीज़ है रसूल का नात जो दिल पे इफेक्ट होता है, और ईमान ऐसा चीज़ है हर मुसलमानों को ग़र करना चाहिए। ईमान निकल जाता है जैसे दुनिया की ज़मीन में सड़कों पे चलने का वक्त में लाइट मिलता है, एक लाल कलर का एक सबूज कलर का, समझ में आया ना? एक सबूज है, सबूज क्या, ग्रीन, हरा कलर, हमारे हिंदुस्तान की उर्दू भाषा में इसको हरा कलर कहते हैं, आप लोगों का वहाँ सबूज कहता है या ग्रीन कलर कहता है। हाँ, मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ भाषा में अलग अलग नाम है। जब रास्ता पे गाड़ी लेकर चलते हो उसी वक्त क्या होता है, जब लाल कलर का लाइट चलता है ना, तब गाड़ी बंद किया जाता है। अगर गाड़ी चलाया तो पेनल्टी ज़रूर होगा। इसी तरह अगर किसी वली को दुनिया की ज़मीन में अगर कोई लाइट क्रॉसिंग करके चले जाए, लाल कलर का वक्त पे गाड़ी चलाए, तो उस पर पेनल्टी लाजिम है, उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है। वैसी आखिरत की मामलत पे, दीन की मामलत पे भी है। ये दीन इस्लाम का लाइट शाह मालिक कुतुबी अलैहि रहमा है, ये दीन इस्लाम का लाइट शाह जलाल मुजर्रब यमानी है, शाह अमानत है, शाह बदर शाह है, हज़रत गरीब नवाज है, आला हज़रत है, बगदाद जिलानी है, हज़रत उस्मान हरवानी है, मुजद्दिद अल्फिसानी है, तमाम वली जितना है सब दीन इस्लाम का लाइट है। इन लाइटों को अगर ओवरटेक करोगे, क्रॉसिंग कर दोगे, तो दीन इस्लाम से सीधा निकल जाओगे, याद रखना, सीधा निकल जाओगे। तो हम कभी छोड़ेंगे इनका दामन? आज जिनका उर्स में आया, इनका दामन कभी हम छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ेंगे।
کیا ہم نہیں چڑھیں؟ انشاءاللہ اپنی اولاد، اپنی نواسہ، پوتے پوتی سب کو یہ سبق دے کے جاؤں گا کہ مالک شاہ علیہ الرحمہ اللہ کی ولی تھے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا. بولیے انشاءاللہ. تو ابھی آپ لوگ کہیے گا یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہیں گے نا لبیک 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 لبیک. مزہ آیا ہے؟ رسول کا نام لینے پہ جتنا مزہ آیا ہے اتنا رسگلہ کھانے سے بھی مزہ. منہ پہ جب کڑوا آئے، تیتا آئے، ٹوک آئے تو کیا کرنا؟ نام محمد کو 3 مرتبہ لے کر چومنا تو میٹھا پانی نکلے گا. جو نام محمد کو چومے گا وہی جنت میں جائے گا ابو بکر کا ساتھ. اور جس نے چوما ہے رسول کا نام کو، وہ رسول آندہ نہیں ہے، مدینہ سے نظر پرواتے ہیں. کون سے امت میرے نام سن کر چومتا ہے؟ میں جانے محاشر میں لاکھوں کروڑوں کی مجمع کے اندر کیچ کیچ کے اسے جنت بلایا جائے گا جو میرے مصطفیٰ کا نام پر چومے گا. بولیے سبحان اللہ. کیونکہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. الحمدللہ ہم نے جو کچھ بھی کہا سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت تھک گیا ہوں. میں اصل میں سفر کر کے آیا ہوں، فلائٹ مس ہو گیا، پھر بس میں سفر کیا، پھر یہاں سے یہاں سفر کر کے میرا حالت بہت خراب ہے. حضرت کی دی ہوئی کرم، اللہ کی دی ہوئی توفیق، میں نے یہاں کچھ بولنے کا سعادت حاصل ہوا. اور وہ بھی بہت کرم نوازی آپ لوگوں نے مجھے وقت دیا. میں جیسے نالائق کو میرا وقات کیا ہے یہاں آنے کا؟ میں تو رسول کی عزت کی پہرادار ادنا سا ایک کتا ہوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اس وقت یہاں بیان کرتے ہوئے کسی طرح کی غلط لفظ اگر مجھ سے غلطی گستاخی ہوئے ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ لوگوں کو بھی معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن میرا ساتھ جو وعدہ کیا اگلی الیکشن میں وہ پورا کرنا، مجھے دیکھنا ہے، انشاءاللہ میں خبر لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.